اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ ایک فیصلہ بھی کیا گیا۔ گو کہ اس فیصلے پر اتفاق نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی ایک ایشو کو اٹھایا گیا ہے۔ وہ ایشو اتنا خطرناک ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے سے یا اس حوالے سے قدم اٹھانے سے پہلے یا اس حوالے سے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ سوچ و بچار کرنا پڑے گا، کیونکہ آئین ہے، یہ آئین ہے، کوئی کھیل نہیں ہے۔ اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج کیے جائیں، انہیں گرفتار کیا جائے۔ جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آرٹیکل 6 کی جو سزا ہے وہ تو سنٹینس ٹو بی ڈیتھ ہے، پھانسی ہے، بغاوت ہے، غداری ہے۔ اس میں تو کہیں پر جو ہے آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکیں، اور اس میں تو سیدھی سیدھی پھانسی ہے اور بولنے والے کی آواز بھی بند کر دی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں رکھا گیا، لیکن اس پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا کہ عمران خان پر جو ہے آرٹیکل 6 کے تحت مقدمات درج کیے جائیں۔ بہرحال ایک مائنر سا انہوں نے سٹیپ لیا اور اس سٹیپ کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی اب یہ جائزہ لے گی کہ آرٹیکل 6 کے تحت ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جبکہ وزیر داخلہ تو پہلے ہی پر تول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی کابینہ اجازت دے گی تو وہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے۔ اب یہاں بہت سے اہم نکات ہیں جن کے بارے میں ہم یہاں روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ کوئی 60 70 کوئی 65 کی یا 50 کی یہ وہ دہائی نہیں ہے، یہ دہائی ہے 2022 کی، جہاں پر سوشل میڈیا ایکٹیو ہے، جہاں پر ہر آدمی کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، جہاں پر ہر آدمی ویڈیو بنا کر آزاد ہے سوشل میڈیا پر ڈالنے کے لیے۔ یہاں یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب مادر ملت الیکشن میں کھڑی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا، جس نے سلوک کیا تھا وہ تو قوم کو اچھی طرح پتہ ہے، مگر جو سلوک کیا گیا اس کے بارے میں تو ہم زبان پر نہیں لا سکتے۔ کیا سلوک کیا گیا؟ اگر آج کے زمانے میں ایسا ہوتا تو دنیا کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوتا۔ یہاں جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ لیاقت علی خان کا آپ دیکھ لیں کیسے ایسیسینیشن ہوئی اور آج تک پتہ نہ چل سکا۔ امریکہ کا بحری بیڑا پاکستان آج تک آ رہا ہے، وہ نہ آ سکا۔ افغانستان کی جنگ میں ہمیں جھونک دیا گیا، جمہوریت نہیں تھی، اس کے بعد ملک میں دہشت گردی، انارکی اور بم دھماکے ملے۔ کہیں پر بھی آپ کو جو ہے وہ جمہوریت میں ایسے معاملات نظر نہیں آئیں گے، جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا جا رہا۔ آج پھر معاملات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں۔ کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہم جو ہے 70 کی دہائی کی جانب روانہ ہو رہے ہیں؟ کیا ہم سقوط ڈھاکہ کی جو ہے وہ تاریخ دہرانے جا رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ جمہوریت تھی، جمہوریت میں ہمیشہ جہاں اکثریت ہوتی ہے جمہور کی، اس کا ہی حق ہوتا ہے، اس کو ہی سنا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب نہ سنا گیا تو پاکستان دو لخت ہو گیا، پاکستان کا ایک بازو کٹ گیا، پاکستان تقسیم ہو گیا۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے، دشمن کی آنکھوں میں کھل رہا ہے پاکستان کا ایٹمی قوت ہونا۔ یہ سارے گھیرے جتنے تنگ کیے جا رہے ہیں خدا نخواستہ ہماری ایٹمی صلاحیت کو مفقود کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہاں قطعی طور پر کوئی ایسا بات نہیں ہے، کوئی ایسی جواز نہیں ہے کہ ہم کسی کی حمایت کریں اور کسی کی مخالفت کریں۔ اگر ہماری حمایت ہے تو وہ ہماری حمایت ہے اس ملک کے ساتھ، ہماری حمایت ہے اس ملک کے استحکام کے ساتھ، ہماری حمایت ہے ملک میں امن و امان کے ساتھ، ہماری حمایت ہے ملک میں ترقی اور تعمیر کے ساتھ، ہماری حمایت ہے جہاں عوام کے حقوق حل ہو رہے ہوں، ہماری حمایت ہے جہاں معاشرے میں غریب کو آسان اور سستا انصاف فراہم ہو رہا ہو، ہمارا حمایت ہے
اس کے ساتھ کہ جہاں پر ایک عام شہری محفوظ ہو۔ ہماری حمایت ہے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ جب ہر شہری کو اس کو بنیادی حقوق مل رہے ہوں۔ ہماری حمایت ہے ان کے ساتھ کہ جہاں عوام کی آواز سنی جاتی ہو۔ ہماری حمایت ہے ان کے ساتھ جہاں پر پارلیمنٹ سپریم ہو، جس میں عوام کی آواز گونج رہی ہو، ان کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی ہو۔ یہ ہے یہ ہے جمہوریت۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا گلا دبا دیں، اگر کوئی بول رہا ہے تو آپ سنیں، آپ اس کو برداشت کریں، آپ دیکھیں کہ اس کے سرکمسٹانسز کیسے ہیں، اس کے بیہائنڈ دا سکرین معاملات کیا ہیں۔ ہم 47 سے لے کر آج تک یہاں پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے دریچوں میں ذرا جھانک کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں، جن سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں یا جن سے ہم اپنے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، کیا ان ممالک میں کبھی ایسے مسائل ہوئے؟ چاہے وہاں صدارت ہے، چاہے وہاں جمہوریت ہے، چاہے وہاں بادشاہت ہے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی وزیر اعظم کو پھانسی لگی ہو، کسی صدر کا ایسے مواخذہ ہوا ہو، کہیں پر جمہوریت تلپٹ ہو گئی ہو، کسی نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہو، کہیں پہ رجیم چینج ہو گئی ہو؟ کہیں بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس پر صحیح طرح عمل کرنا چاہیے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں۔ اگر آپ نے اسلام کے نام پر ہی ملک قائم کیا تھا تو پھر یہاں پر اسلامی نظام لے آئیں، اسلامی نظام کے تحت فیصلے کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے چور ہیں، کتنے کرپٹ لوگ ہیں، کس کس نے چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت کی ہوئی ہیں۔ آپ کو بہت سارے ایسے با اثر لوگ ٹنڈے نظر آئیں گے، جی ہاں ٹنڈے، جن کے اسلام کے تحت ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ کتنی گردنیں آپ ایسی اترتی ہوئی دیکھیں گے جو معاشرے میں بڑے با اثر تھے، جو بڑا نام رکھتے ہوں گے۔ پھر آ جائیں، اس طرح کریں، آپ اس طرح فیصلے کریں۔ اس طرح جمہوریت کا بھی نام ہے، اسلامی نظریاتی مملکت بھی ہے، کسی کو بولنے بھی نہیں دیا جاتا، مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم ملک کو کس دہانے پر پہنچا رہے ہیں؟ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم کس بھنور میں اترتے جا رہے ہیں؟ ہمارا سفر کسی روشنی کی طرف نہیں، ہم اندھیروں کی جانب گامزن ہیں۔ ہم نے ملک کو سلامت رکھنا ہے، اس کی سرحدوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہماری پاک فوج جو ہے وہ اپنے خون سے اس ملک کے استحکام اور امن و امان کو سینچ رہی ہے، اپنے خون سے آبیاری کر رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، کرنل لیق کو اغوا کیا گیا اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ آج بھی ہمارا ایک جوان بلوچستان تربت میں دہشت گردوں سے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ وہ نوجوان بچے جو مستقبل کے پھول لے کر فوج میں جاتے ہیں اور اپنی جوانی جو ہے، اپنی خوشیاں جو ہیں اس وطن پر قربان کر دیتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اداروں کو گھسیٹ کر بدنام کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟ ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ آج ان کی کمپین ختم ہو چکی ہے، یہ دن ہے۔ طرح طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، چاہے عمران خان لگائیں، چاہے نون لیگ لگائیں، کہیں پر دنیا بھر میں ایسی پراگندہ سیاست کہیں بھی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی حکومت اٹھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اترنے والا قاتل، مجرم، ڈاکو، ڈکیت، کرپٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس نے سارے دنیا کے جرائم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جب حکومت میں ہوتا ہے وہ پوتر ہوتا ہے، لگتا ہے کہ وہ زمزم سے دھلا ہوا ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ روایت ہمیں مل کر ختم کرنا ہوگی۔ جمہوریت کو ہمیں پروان چڑھانا ہوگا، آپس میں اتفاق اور اتحاد رکھنا ہوگا، مخالفت برائے مخالفت ختم کرنا ہوگی، خزانے کی لوٹ مار ختم کرنا ہوگی، کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ کوئی ایک دفعہ کہیں پر ایک سخت فیصلہ لے کر دیکھ لیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اور ایک بچہ تھا پپو، اس کے قاتل تھے اور انہیں پھر سرعام پھانسی دی گئی تھی، اور وہاں ایک لمبے عرصے تک اس علاقے میں ایک لڑائی جھگڑے کی رپورٹ تک نہیں آئی تھی۔ پھر دینی ہے تو اس طرح سزائے دیں، ایسے مت کریں، گونگلوؤں سے مٹی مت جھاڑیں، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنی ہے تو انہیں ثابت کریں۔
جو تہمت لگانے والا ہے اس پر اس سے بھی زیادہ قذف کے حوالے سے اس سے بھی زیادہ اسلام کے سلسلے میں زیادہ سزا ہے۔ جو الزام عائد کرتا ہے اس کو ثابت کرنا چاہیے کہ اس نے الزام عائد کیا ہے تو یہ صحیح ہے۔ صرف یہ نہ ہو کہ آئے وہ بیٹھے اور الزامات لگا کر اور وہ چلے گئے، کوئی بھی اس میں فریق ہوں۔ جب تک انہیں باقاعدہ طور پر معاملات دیکھنے نہیں پڑیں گے اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے ضمنی انتخابات کی۔ اب ضمنی انتخابات جو ہیں آج آخری دن ختم ہو چکا ہے، یہ دن ہے، اور کل جو ہے انتخابات ہوں گے۔ اس میں بھی بڑی دھاندلی کے کچھ پلان ہیں۔ کیسے دھاندلی کی جائے گی، کیسے کیسے سائنٹیفک اور کیسے طریقے استعمال کیے جائیں گے، ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں جو ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے کیسے معاملات کیے جائیں گے۔ فی الحال آپ اسے دیکھیے، اور اگر پسند آئے تو آپ لازمی ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔